میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں، مالدار فقیروں سے ملا ہوں، جنہیں اللہ کا نہیں پتا، ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں۔ اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا، اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے، چاہے سولی پہ لٹک جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے جانوروں کے آگے قیمہ کر کے پھینک دیا جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا، اس نے کچھ نہ کھویا، اس نے سب کچھ پایا۔ اور جس نے اللہ کو کھو دیا، اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ لٹ گیا۔ بھائیو، میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں جھولی پھیلانے آیا ہوں، ووٹ کے لیے نہیں۔ میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ، اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ۔ جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو، پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا۔ نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا۔ قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا۔ پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا۔ پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا۔ پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا، اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی، اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا، اور ترازو کو لٹکائے گا، اور پل صراط کو قائم کرے گا، اور اپنے عرش کو لائے گا، اور خود فرشتوں کو بلائے گا۔ پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا۔ پھر مجھ سے سوال کرے گا، میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دان توڑوائے، خون ہوا۔ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں، اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے تمہیں لان تان کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون ہو گیا؟ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ، 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے
دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں ہوں یا اسماعیل ہے، کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں، بچے کو تیار کرایا۔ آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے، اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو، جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہار نہ پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو، کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ۔ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ دو جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش فرش پر جس کے نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے پتھر، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تم پیسے پہ لڑے، تم منصب پر لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ کر جاؤ کر جاؤ۔ ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ۔ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا۔ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ زمین اور پاؤں بھی زمین پہ، گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے، اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟
ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر اللہ انہوں نے پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔